کیسے کیسے ہمارے اسلاف گزرے ہیں کہ خلیفہ وقت سے 11 سالہ لڑکی کی گفتگو. ہمارے تاریخ اس سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے کہ آدھی دنیا سے زیادہ حکومت پہ ان کا قبضہ، لیکن کیسے اخلاق تھے. اور یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ 1947 میں جب ہمارے انڈیا میں کانگریس کی حکومت بنی، کانگریس وجود میں آئی، تو گاندھی جی نے اپنے وزراء سے کہا کہ دیکھو، اگر تم اس ملک کی بھلائی چاہتے ہو، اس کو سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، تو تمہیں سادگی اختیار کرنا پڑے گا. اور گاندھی جی نے کہا کہ سادگی کی مثال کے لیے میں رام چندر جی اور کرشن جی کو نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھیں. اگر میں مثال پیش کروں گا تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی دیکھو کہ آدھی دنیا سے زیادہ پہ ان کی حکومت ہیں، لیکن لباس کے اوپر پیون لگے ہوئے ہیں. ایسے ہمیں حکومت چلانے والے وزراء کی ضرورت ہے. یہ گاندھی جی نے 1947 کے اندر اپنے وزراء کے اندر بھاشن دیا. تو میرے بھائیوں، آج بھی ہمیں ضرورت ہے سادگی کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو خلافت ملی تو چاروں طرف سے لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے. بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء، ان میں سے ایک حجازی لڑکا بھی تھا جس کے چہرے پر ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، بالکل نو عمر تھا. خلیفہ نے کہا، اے لڑکے، کسی اپنے بڑی عمر والے کو بھیجنا مجھ سے بات کرنے کے لیے، تمہاری عمر چھوٹی ہے. لڑکے نے کہا، امیر المومنین، جب خداوند کریم بندے کو زبان دیتا ہے بات کرنے کے لیے اور دل ذکر کرنے والا عطا کرتا ہے تو وہ کلام کا مستحق ہوتا ہے، یعنی اس کو حق ہے بات کرنے کا جب اس نے زبان دیا تو، اور دل ذکر کرنے والا دیا ہے تو ایسے بندے کو بات کرنے کا حق ہے. اور کہا کہ او امیر المومنین، اگر عمر کا لحاظ ہوتا تو اس وقت امت میں جو آپ سے بھی بڑی عمر والے ہیں وہ خلافت کے زیادہ مستحق ہوتے. امیر المومنین نے کہا، اے لڑکے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم پر احسان کرنے کی اور عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ کہنے لگا، خداوند کریم کا ہم پر احسان کیا ہے کہ آپ جیسے عادل و منصف خلیفہ ہم پر مقرر کیا ہے. یعنی بچہ یہ کر رہا ہے کہ ہم پر خداوند کریم کا احسان ہے کہ آپ جیسے عادل و منصف خلیفہ اللہ نے آپ کو مقرر کیا ہے. امیر المومنین نے کہا، اے لڑکے، کوئی اور بات کرنی ہے؟ لڑکے نے کہا، بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو خدا کے حکم پر مغرور ہو گئے، خدا کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا اور نہ سمجھے کہ خداوند کریم کی لاٹھی میں آواز ہوتی ہے. خوشامدی مصاحبوں نے ان کو ریا کے حالات سے غافل کر کے نفس پروروں میں پھنسا دیا. بے شک ایسے لوگ جلتی ہوئی آگ کا ایندھن ہے. اے امیر المومنین، ہماری دعا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں داخل و شامل نہ ہو، بلکہ دعا ہے کہ خداوند کریم اس امت کے نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا حشر کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کی عمر پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں صرف 11 سال کا ہوں، یعنی میری عمر صرف 11 سال کی ہے. حضرت امیر المومنین نے پوچھا، اور کیا بات ہے؟ تو وہ لڑکا ایک چھوٹا سا 11 سال کا، اتنے بڑے بادشاہ امیر المومنین جن کی حکومت آدھی دنیا سے بھی زیادہ پر ہے، لیکن کیسی حق بات کر رہا ہے. اور اتنے بڑے سلطان اور اتنے بڑے امیر ایک چھوٹے سے بچے سے نصیحت حاصل کر رہے تھے. کیا وہ زمانہ تھا اخلاق کا، کیسے ان کے اخلاق تھے. تو حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ لڑکے، تیرا نسب کیا ہے، کس نسب سے تعلق رکھتا ہے؟ تو وہ لڑکا نے کہا
کہ میں حسین ابن علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسی جرت و ہمت عطا فرمائے۔ عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، آئین جوا مردہ حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بلند حوصلہ والے بچے ہمارے نسلوں کے اندر پیدا فرمائیں جو حق بات کے لیے آگے بڑھنے کی اور اپنے بڑوں سے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے آداب کے دائرے میں ایسی جرت و ہمت عطا فرمائیں۔